پروگرام میں ہمیں جوائن کریں عمر چیمہ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. عمر صاحب یہ بتائیے، اسٹیپ وائز چلتے ہیں. یہ جب معاہدہ کیا گیا 2000 کے اندر یہ معاہدہ ہوا، آپ انالائز کریں کہ ایسے معاہدے کی کیا حیثیت ہے اس کمپنی کے آگے، جو کمپنی صرف بنائی اس لیے گئی ہے کہ وہ احتساب کے عمل کو شفاف بنا سکے اور پاکستان کی مدد کر سکے اور اثاثوں کو نکال سکے، جس میں 200 لوگوں کے نام دیے گئے اور پرائمریلی اس کے اندر نواز شریف اور ان کی فیملی کے نام تھے. اس کمپنی کی پروفائل، اس کی لیگل حیثیت، اس کی ریپوٹیشن، یہ کتنا میٹر کرتی ہے؟ آپ ایسے کیسز میں بڑا قریب سے نظر رکھتے ہیں اور اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. آپ نے اس پہ ایک رائٹ اپ بھی لکھا ہے. کیا انالائز کرتے ہیں اس کمپنی کے کانٹریکٹ کو اور اس کمپنی کو؟ دیکھیں، یہ معاہدہ obviously جس طرح آپ نے بات کی، یہ بڑا ہی ایک یک طرفہ قسم کا معاہدہ لگتا ہے. میں تو کل بھی اس پر لکھا تھا اور معاہدے کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ براڈ شیٹ نے تیار کیا اور نیب نے صرف دستخط کیے ہوں. یعنی کہ کمپنی کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لوگوں کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ان کی کوئی ایسے کوئی کریڈینشل نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ جنرل امجد صاحب جو ہیں بذات خود تو ایک بڑے ایک انٹیگریٹی والے ایک مانے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انٹیگریٹی کے ساتھ ساتھ ایک جو ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ اس میں کوئی لگتی نہیں ہے. اور پھر دوسرے تھے فاروق آدم صاحب تھے، ایک اور کوئی طارق فواد ملک صاحب تھے، وہ براڈ شیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. وہ بھی کوئی ایک ایئر فورس کے ریٹائرڈ افسر ہیں، طارق فواد ملک جو ہیں. اور پھر جب یہ معاہدہ کیا گیا تو اس ٹائم کوئی جس طرح ہوتا ہے نا، ایک وہ کہتے ہیں جی کہ ایک لا منسٹری سے وہ اوپینین لینی ہوتی ہے، نہ کوئی وزارت قانون سے کوئی اس بارے میں مشورہ کیا گیا، نہ ہی وزارت خزانہ سے اس بارے میں مشورہ کیا گیا. اور یہ انہی معاہدوں کی طرح ہے کہ جو ہم عام طور پہ ایک خلوص نیت میں ایک بہت بڑے بڑے ایک مارکیٹنگ کرتے ہیں نا، یہ کوئی اسی طرح کا کوئی معاہدہ لگتا ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں جس سے مجھے لگا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ براڈ شیٹ نے تیار کیا ہے اور نیب نے سائن کیا ہے، وہ اس سے لگا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیب جو براڈ شیٹ ہے، جو ٹارگٹ تعین کیے گئے ہیں کہ یہ فلاں لوگ جو ہیں ان کے اثاثے ہم نے دریافت کرنے ہیں، ان کی ریکوری میں 20% براڈ شیٹ کا ہوگا. صرف ان کیسز میں نہیں ہوگا، یعنی کہ جدھر براڈ شیٹ نے کوئی انفارمیشن پرووائڈ کی. ایون اگر انہی لوگوں کے بارے میں، یعنی کہ اگر مرتضیٰ صاحب کو جو ہے وہ اگر ٹارگٹ انڈیویجول میں آ گئے تو براڈ شیٹ نے تو ان کے بارے میں کچھ نہیں تلاش کیا بھی اور نیب نے تلاش کر لیا ہے، اور ریکوری ہوگی تو ادھر بھی براڈ شیٹ کو 20% پھر بھی جائے گا. یعنی کہ براڈ شیٹ کچھ کرے یا نہ کرے، ہر دو صورتوں میں ریکوری میں وہ 20% کی حصے دار ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایسے ہی ہے جی کہ آپ نے جو ہے اس معاہدے کو بھی بہت زیادہ خفیہ رکھنا ہے، اور اگر آپ اس کو کوئی ٹرمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو اس کے باوجود بعد میں بھی ان ٹارگٹ انڈیویجولز کے بارے میں کوئی چیز آ گئی تو ہمیں اس کا حصہ ملے گا. اور یہ معاہدے کی میں آپ کو عمل درآمدی دکھاؤں جو آج وہ شہزاد اکبر صاحب بھی بیان کر رہے تھے جی کہ جو ہے یعنی شریف فیملی کے سلسلے میں جو ہے سب سے زیادہ رقم جو ہے وہ ان کے یعنی کہ کوئی اگر جو 21 یا 22 ملین ڈالر جو ہے جو ایک اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ ان کو پڑی ہے، باقی تو آگے سود وغیرہ پڑا ہے، اس میں بھی جو کافی رقم ہے نا، کوئی 20 یا 21 ملین ڈالر وہ شریف فیملی کی بنتی ہے، یہ ان پہ ریکوری ہوئی ہے. اچھا، اب ادھر ایک اور مسئلہ کا حیثی دیکھیں کہ ریکوری ابھی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پروجیکٹڈ ریکوری ہے، یعنی کہ جو ہے ایک توقع ہے جی کہ یہ ریکوری ہوگی اور پیسے ہم نے پہلے دے دیے. اچھا عمر صاحب یہ بتائیں کہ 2003 سے 2009 یہ وہ وقت ہے جس کے اندر براڈ شیٹ کمپنی کا مالک ہے CEO لیگلی کچھ نہیں کرتا. 2009 میں یعنی 6 سال کے وقفے کے بعد وہ پہنچتا ہے عدالت اور جا کے پاکستان کے خلاف کیس کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 2003 کے اندر میرے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، یہ میرا معاہدہ ہے. اب
پاکستان گورنمنٹ پہ ظاہر پریشر آتا ہے, اس کا کورٹ جو ہے وہ یو کے کی بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ وہ آؤٹ آف کورٹ جا کے سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. جیمز نامی ایک براڈ شیٹ کا جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے, اور غالباً یہ وہی ہے جس کا فاؤنڈنگ ممبرس کے اندر ذکر بھی کیا جاتا ہے براڈ شیٹ کے. بعد میں وہ ان سے علیحدہ ہو گیا یا نہیں ہوا, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. مختصر یہ کہ اس بندے نے خودکشی کر لی اور وہ مدنہ منظر عام سے غائب ہو گیا. ہم نے ان کو کئی $1 ملین جو ہے وہ پے کر دیا, اور ہم نے آؤٹ آف کورٹ اس لیے پے کیے کہ یار ہم سے وہ جو پریشر یو کے کا تھا یا یو کے کورٹ کا تھا وہ ختم ہو, وہ کم ہو, اور ہم کم پیسوں کے اندر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں. وہ بندہ بھی غائب, وہ پیسے بھی ضائع, آپ کے میرے عوام کے پیسے ضائع. اس کی کتنی حیثیت ہے اس فیصلے کی, اور کیا ہماری حکومت کو ایسا فیصلہ کرنا چاہیے تھا, یہ قدم لینا چاہیے تھا, نہیں لینا چاہیے تھا؟ اگر انہوں نے لے لیا ہے تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آپ کے میرا پیسے جو ضائع ہو چکا ہے, 0 ریکوریز اس کی پاسبل ہے. واٹ یو تھنک از دی سچویشن آن دس؟ اچھا, مجھے جو میرے ذہن میں جو ایک چیز بنتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ, یہ وہ زمانہ ہے کہ جب این آر او بھی آ چکا تھا, گو کہ این آر او چیلنج بھی ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ انہیں لگا جی کہ اب جو ہے وہ شاید چیزیں اب آگے نہیں بڑھنی ہے. اگر یہ بات ہوتی تو معاہدہ ہی 2003 میں ختم نہ ہوتا, وہ تو اسی ٹائم سے ایک این آر او کو سمجھنے کے جیسے اپلائی ہو رہا تھا. جنرل مشرف اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے اس کی اپروول دی. یہ جو جس ایک آپ $15 لاکھ کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی, اس کی اپروول انہوں نے جنرل مشرف سے لی. اچھا, اس میں جو جس وکیل کو انگیج کیا ہوا ہے احمد بلال صوفی صاحب کو, وہ کہتے ہیں, اور میں اس چیز پر رپورٹ کر چکا ہوں, وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے انہوں نے سیٹلمنٹ ایگریمنٹ میں انوالو ہی نہیں کیا. ایک تو بھئی آپ نے $15 لاکھ اس بندے کو دیا ہے, دوسرا آپ نے وکیل کس لیے کیا ہے اگر آپ نے اس سے مشورے نہیں لینا. اچھا, جس آدمی کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا جیری جیمز کا, جیری جیمز جو ہے وہ اس کے اوریجنل لوگوں میں شامل تھا براڈ شیٹ کے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کے آپس میں جو ایک قانونی معاملات ہیں ان میں وہ ان سے الگ ہو گیا. اب جو جس براڈ شیٹ کے ساتھ ہمارا مسئلہ چل رہا تھا اس سے اس کا لینا دینا نہیں تھا, اور انہوں نے بھی کوئی کاغذی اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ ہمیں کوئی ان رائٹنگ پروف دیں کہ آپ جو ہے وہ آئل آف مین والی جو براڈ شیٹ ہے آپ اس کو نمائندگی کر رہے ہیں, دوسرے کی نہیں کر رہے. بلکہ انہوں نے, اس نے بتایا جی کہ میں اب جو ہے نا وہ ریپلیس ہو گئی ہے, ہم نے اس کو دوبارہ کالیڈو میں بنا لیا, انہوں نے اسی کو پے کر دیے. اور بلکہ میری بات یہ جو ہمارے باسط صاحب ہے نا, امبیسڈر باسط صاحب, انہوں نے یہ اس ٹائم ہائی کمیشن میں, یو کے ہائی کمیشن میں ڈپٹی ہائی کمشنر تھے ہمارے پاکستان کے. تو جو پیمنٹ ادھر سے ہوئی وہ ان کی ذریعے ہوئی, نہ ان کو پتا. ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں جی کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے فلاں فلاں بندہ آئے گا, بس آپ نے اس کا پاسپورٹ چیک کر لینا ہے, ہماری ایک دفعہ بات کرا دینی ہے فون پہ, اور اس کو آپ نے چیک تھما دینا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتنی غیر سنید کی اپنی طرف سے, یہ میرے خیال ہے شاید کو اوور سمارٹ بننے کی انہوں نے کوشش کی کہ ہم جو ہے $15 لاکھ میں معاملہ ختم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس چکر میں یعنی کہ ہم اتنی خواری بھی ہے, اور اس میں ہم نے جو ہے کوئی $30 ملین ہم کوئی پے کر چکے ہیں, اور مزید جو ابھی ان کے وہ متقاضی بھی ہیں کہ ہم نے مزید ان کو دینے ہیں. اچھا, یہ بتائیں عمر صاحب کہ مسلم لیگ نون کی جب گورنمنٹ تھی 2016 کے اندر ایک فیصلہ آتا ہے, اس فیصلے کو کیا مسلم لیگ نون کی حکومت کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا, یا مسلم لیگ نون کی حکومت کو مشرف کی حکومت کو ایکسپوز کرنے کے لیے, جنرل مشرف کو ایکسپوز کرنے کے لیے, کیا ان کو اس کانٹریکٹ کو منظر عام پر نہیں لانا چاہیے تھا؟ کیا جو ہم نے اس کیس کو فائٹ کیا, ہماری حکومت پاکستان نے, کیا اس کو مزید اسٹرانگ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ تو ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر ایک کوشچن ہے. اچھا, یہ نا میں نے 2016 والی ابھی جو ججمنٹ ہے وہ میں نے پڑھی نہیں ہے, لیکن جو 2018 والی ہے جو میں نے پڑھی ہے, اس میں جو نواز شریف پر انہوں نے کیس بنایا ہوا ہے نا, وہ بنایا ہوا ہے جب نواز شریف ایس سے فارغ ہو چکے تھے وزارت عظمیٰ سے, اور اس ٹائم کا انہوں نے جی آئی ٹی کی ساری کیلکولیشن کی ہے جی کہ جی آئی ٹی نے اتنی ان کی پراپرٹیز بنائی ہیں, پھر ان پراپرٹیز کی انہوں نے ویلیو لگائی ہے. اب یہ ہے کہ نواز شریف کے پارٹ پہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہر دو صورتوں میں ان کے لیے ایک سوسائڈل تھا. اگر وہ اس کو اس میں وہ خود کوئی ریت لیتے ہیں تو پھر بھی وہ اسکینڈلس تھا, اگر وہ ان کو چھوڑتے ہیں تو پھر بھی یہ ہے جی کہ مشرف نے جو کیا اسی کو ویسے کہتے ہیں کہ مشرف کی باقیات کو ہم تسلیم نہیں کرتے, اور یہ ہے جی کہ ہم یعنی کہ اسی چیز کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ یعنی کہ ان آئیدر کیس ان کے لیے بدنامی تھی
کہ چونکہ وہ خود ٹارگٹ انڈیویجول میں شامل تھے، وہ اس کیس کو جس طرح بھی ہینڈل کرتے، یعنی کہ وہ یہ جو ہے نا اپنے بارے میں ایک سکینڈل کو اوپن کرنے والی بات ہے. جس کیس میں یعنی کہ آپ کا ذکر آ رہا ہے اور آپ یعنی کہ اس وقت حکومت میں ہے، تو ان کے لیے ہر دو صورتوں میں آکورڈ پوزیشن تھی کہ وہ اس کو دباتے ہیں یا وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہر دو صورتوں میں ان کے لیے آکورڈ پوزیشن تھی. اگر وہ اپنے لیے کوئی گنجائش پیدا کرتے ہیں تو اس میں یہ لگنا تھا کہ چونکہ یہ اب گورنمنٹ میں اور چیزیں انہوں نے اپنی فیور میں مینیپولیٹ کی ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ آپ نے خود بدنامی اپنے لیے مولنی تھی. اچھا چیمہ صاحب، اب آگے بڑھتے ہیں. موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا اس سارے عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. 2000 میں یہ سارا معاملہ ہوا، ہم تو ظاہر ہے اس کے افیکٹ ہی ہیں کہ ہم تک یہ آیا، اور ہم جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا ہم نے ڈینٹ کم کرنے کی کوشش کی. براڈ شیٹ اور اس کی کمپنی کا مالک 120 ملین کا کلیم رکھتا تھا جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق. یہ ہمارا اچھا کیس لڑنا تھا، ہماری فائٹ کرنا تھا کہ ہم نے 120 ملین ڈالر کی جگہ لگ بھگ 30 ملین ڈالر کے اندر جو ہے یہ ساری ڈیل کو ختم کیا اور ان کو پیسے ہم نے دے کے جان چھڑا لی ان سے. اب ایک تو پوائنٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس حد تک کلیم جو ہے درست ہے. دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اثاثوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس پرسنٹیج کے مطابق نواز شریف کے پیسوں کا ذکر اور وہ پیمنٹ کی گئی، گورنمنٹ یہ کہتی ہے، اکبر صاحب یہ کہتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب، کہ وہ پرسنٹیج ہمارے اس بیانیے کو درست کہتی ہے. ہم نہیں کہہ رہے، یہ یو کے کی کورٹ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کے جو ایسٹس ہیں وہ ایون فیلڈ ہو یا اس سے باہر ہوں، وہ ان کی ویلیو جو ہم کہتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہے. اب بھی بہت ساری چیزیں جس کی پردہ داری رکھی گئی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو نہیں آئیڈیا کہ پاکستان میں کس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز سے ہٹ کے کہ ان کی کیا کتنے جو ہے جائز اور ناجائز پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ اس چیز سے ہٹ کے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو ویلیویشن کی ہے انہوں نے ان کی بنیاد پہ کی ہے کہ انہوں نے ابھی تک کیا ڈٹرمن کیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ وہ اس میں وہ پراپرٹیز بھی شامل ہیں کہ جو پچھلے 20 سال سے مختلف ٹائموں میں نواز شریف کے ساتھ ایٹریبیوٹ ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، جہاں تک ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا تعلق ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ جو ہے انہوں نے شاید نیب نے ادھر اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے جی کہ $13 ملین. ٹھیک ہے، اچھا اس میں انہوں نے جج نے لکھا ہوا ہے جی کہ اگر یہ انگلش جج کے پاس آئے گا، اگر اس کی کوئی ضبطی ہونی بھی ہے نا تو وہ $8 ملین سے نہیں لگائے گا. لہٰذا ان کے جو یعنی کہ نا ان کی جو ریٹ ہے وہ تو اس نے کم کر دی ہے. باقی جو انہوں نے کوئی ان کا 820 ملین بنایا ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے ویلیویشن کی ہے کہ انہوں نے جو جی آئی ٹی نے جو کیا ہوا ہے اس میں نیب کا ہی موقف ہے. نیب نے جو ادھر اپنے کو فورینسک ایکسپرٹس نیب نے بھی ہائر کیے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا جی چلو جی 820 ملین میں نا ان کا جو 20% کمیشن نکالتے ہیں. ادھر نیب والوں نے کہا جی کہ نہیں، ہمیں اتنی تو ریکوری کے چانس ہی نہیں ہے، اتنی ریکوری ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے ریکوری کم کرنا شروع کر دی اور $100 ملین سے بھی کم کی. اس نے کہا کہ نہیں چلیں، یعنی کہ جو ہے نا اگر آپ 100 ملین بھی کر لینا تو بڑی بات ہے. تو 100 ملین جس طرح وہ نواز شریف کا خیالی تنخواہ پہ فراغت ہوئی تھی نا کہ جو تنخواہ اس نے بیٹے سے لینی تھی لیکن لی نہیں ہے، تو وہ ڈکلیئر تو کرنی چاہیے تھی، لہٰذا یعنی کہ وہ فراغت ہوگی. اب جو ہے یعنی کہ جو ریکوری انہوں نے ابھی کرنی تھی اور کی نہیں ہے، اس ریکوری پہ انہوں نے کمیشن دے دیا ان کو. ٹھیک ہے، یہ پروجیکٹڈ ریکوری کے مد میں ہے. اسی طرح آفتاب شیرپو ہے، ان کا انہوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کے کیس میں ان کا کوئی کلیم نہیں ہے کہ ہم نے ان کی کوئی چیز ڈسکور کی ہے. ہاں یہ انہوں نے ضرور بتایا جی کہ یہ جب 2000 میں ڈیل کرتے رہے تو انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ان کی ڈیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، باقی انہوں نے کوئی نئی چیز کوئی ڈسکور نہیں کی. آفتاب شیرپو کے کیس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کا $35 لاکھ ڈسکور کیا تھا، جو کہ انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر لی. اسی طرح منصور اللہ کے ساتھ ایک بندہ تھا، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی لکھا جی کہ جمیل آسمی یا اس طرح کا جمیل انصاری، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 50 لاکھ کے بارے میں ان کو بتایا تھا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب انہوں نے کیا تو کچھ نہیں ہے، لہٰذا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جتنا بتایا تھا اس بنیاد پہ انہوں نے کمیشن ان سے لے لی ہے. ٹھیک ہے، تو اوور آل جو انہوں نے ریکوری کی ہے، ریکوری کی بنیاد پہ ان کو کمیشن گیا ہے وہ $5 لاکھ. ٹھیک ہے، باقی جو 21 جو ہے نا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ $2 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ کمیشن جو ہے وہ ان چیزوں پر گیا ہے کہ جس کے بارے میں انہوں نے یاد انفارمیشن پرووائڈ کی اور انہوں نے آگے ایکشن ہی لیا، جس طرح آفتاب شیرپو کا کیس ہے یا وہ جو انصاری صاحب کا کیس ہے. اور سب سے بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ نواز شریف کی ہے کہ جس کے بارے میں
ان کی زیرو کنٹریبیوشن ہے براڈ شیٹ کی. لیکن چونکہ معاہدے میں شامل ہے کہ اگر ٹارگٹ انڈیویجول کے بارے میں ہم تلاش کریں یا آپ تلاش کریں جو ہے نا شیئر ہم دونوں کا ہوگا, تو لہذا وہ جو 2003 میں معاہدہ ہو گیا تھا اس بارے میں جے آئی ٹی نے جو 2017 میں جا کر ڈسکور کیا اس کا کمیشن جو ہے وہ بھی براڈ شیٹ کو کیا ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ عمر چیمہ صاحب موجود جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں آپ کے وقت کا.